الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لیول 2 ہے ہمارا یہ. آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے اور اس میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 110 تک انشاءاللہ. پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں. ہمارے آج کے پہلے صفحے میں 5 اہم موضوعات ہیں. پہلا جو موضوع ہے اس میں ہے سور پھونکے جانے کا بیان ہے، اور دوسرا جو موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو دعوت، ابراہیم علیہ السلام کا کائنات میں غور و فکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کے دین کا انکار، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی مخلوقات دکھائی گئی، اس چیز کا بیان ہے. ابراہیم علیہ السلام پر توحید واضح ہونے لگی اور تارے و چاند رب نہیں کیونکہ وہ چھپ جاتے ہیں، اور سورج رب نہیں کیونکہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے. اس طرح قوم کے شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی. اور قوم نے حجت کی، اور جس کے پاس ہدایت نہیں اس سے حجت کا کیا فائدہ، اس سے بحث و مباحثے کا کیا فائدہ، اس سے جھگڑنے کا کیا فائدہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اور اس کے بعد ان کی قوم کیا ہوگی، لاجواب ہوگی. ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولہ الحق، قولہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ کیا ہے، وہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ برحق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی، یوم، جس دن، يُنفخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اس دن جو بادشاہت ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی ہی ہوگی. عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہادہ یعنی ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے، اور یہ غیب سے مراد کیا ہے، مخلوقات کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے غیب. لیکن اللہ کے اعتبار سے اللہ کے سامنے ہر چیز کیا ہے، شہادہ ہے، بالکل ظاہر ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ الحکیم الخبیر، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، انتہائی حکمت والا ہے، اور الخبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اپنے والد کو توحید کی طرف بلایا اور شرک کی تردید کی ان کے سامنے. اور اسی طرح شرک کی تردید کے لیے اس صورت کے اندر اس قصے کو بیان کیا گیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ توحید کے سب سے بڑے داعی تھے، توحید کے بہت بڑے داعی تھے، اور اس طرح شرک سے بالکل بیزار تھے. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے، تو ان کے لیے یہ قصہ بیان کیا گیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور ان کو بت پرستی سے منع کیا، ان کو روکا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو، آزر کو، اپنے باپ آزر کو انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُ، کیا تو بناتا ہے، اے ابراہیم، اے میرے باپ، کیا آپ بناتے ہیں اصنامن، بتوں کو، آلہتن، معبود، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں. انی، بے شک میں، اراک، آپ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور آپ کی قوم کو، فی، میں، ضلال، گمراہی میں، مبین، واضح. تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ اپنا معبود بتوں کو بناتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. کیا ایسی مخلوق کو آپ
اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبود بناتے ہیں اپنا. انی ارا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کا آپ کو و قوم کا اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین واضح گمراہی میں. اس کے بعد جو ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. ہم کیا دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی عظیم بادشاہت دکھاتے ہیں ہم ان کو. تو مراد یہاں پہ ہم نے دکھایا، مضارع ہے لیکن معنی ماضی کا ہوگا. نوری فعل مضارع ہے لیکن معنی ماضی کا ہوگا کہ اسی طرح ہم نے دکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت. ملکوت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مخلوقات ہیں، آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں. بعض مفسرین نے لکھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری مخلوقات دکھائیں، آسمانوں سے لے کے زمین کے نیچے تک. وَلِيَكُونَ اور تاکہ وہ ہو جائیں. اس کا مقصد کیا تھا دکھانے کا؟ تاکہ وہ ہو جائیں. وَلِيَكُونَ وَأَوْلِي تاکہ یکون وہ ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کن سے؟ من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، موقنین میں سے. موقنون کی جمع ہے، یعنی کمال یقین کرنے والوں سے، تاکہ ان کا یقین کیا ہو جائے؟ مزید بڑھ جائے. فلما جن علیہ اللیل، آیت نمبر 76 اور 77 میں اس چیز کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت کیسے دی، ان پہ واضح کیا. کیسے واضح کیا؟ کہ وہ اپنی قوم کے درمیان موجود تھے، تو انہوں نے ان پہ اتمام حجت کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. اور جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ غروب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ بازغن چمکتا ہوا چاند ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ دی ہوتی نا، تو میں بھی ضالین میں سے ہو جاتا، گمراہ لوگوں میں سے میں بھی ہو جاتا. پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو بازغتاً چمکتا ہوا دیکھا، چڑھتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی اے میرے قوم، انی بے شک میں بری مما تشرکون میں بری ہوں ان سے، اس چیز سے جسے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی تمہارے سارے کے سارے معبودوں سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں. تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پہلے ستارے کا ذکر کیا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، تاکہ وہ کہیں کہ ہاں اب جو ہے یہ ہمارے دین پر آنے والا ہے. کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی وہ کس چیز کی عبادت کرتی تھی، کس چیز کی پوجا کرتی تھی؟ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی. اس طرح سورج کی بھی، چاند کی، ستاروں کی، اور اپنے بادشاہ کی بھی عبادت کرتی، اس کو بھی معبود مانتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، پھر چاند کے بارے میں، پھر جو ہے سورج کے بارے میں، تو ان کے سامنے کہا. اور پھر آخر میں انہوں نے جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے شرک سے پاک ہوں، میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید سکھانے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 76 ہے کہ فلما پس جب جن علیہ اللیل، جن سے مراد کیا ہے؟ کہ جب رات اس پر چھا گئی، رآ دیکھا اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کوکبن ایک ستارہ. جب رات خوب چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قال کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا یہ ربی میرا رب ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا، پھر جب وہ کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا، نہیں ستارہ غروب ہو گیا، تو کہا انہوں نے، قال کہا، لا احب میں نہیں محبت کرتا، میں نہیں پسند کرتا، الآفلین غروب ہونے والوں کو، جو غروب ہو جاتے ہیں، جو ڈوب جاتے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتا. فلما پھر جب رآ انہوں نے دیکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، القمر قمر کو، یعنی چاند کو،
बाज़िगन, कैसे? चमकता हुआ। जब उन्होंने चमकता हुआ देखा चांद को तो क्या कहा? क़ाल, उन्होंने कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। उन्होंने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब अफला, वो भी गुरूब हो गया। क़ाल, उन्होंने कहा ला उहिब्बुल आफिलीन, कि मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला, हाँ, जब चांद जो गुरूब हो गया तो उन्होंने क्या कहा था? क़ाल, कहा लइन, अगर, यकीनन अगर, लम यहदीनी, ना हिदायत दी होती मुझे रब्बी, मेरे रब ने, लअकूनन्ना, तो यकीनन मैं ज़रूर हो जाता, मिनल कौमि द्दाल्लीन, गुमराह लोगों में से। जब चांद भी गुरूब हो गया तो उन्होंने अपनी कौम के सामने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत ना दी होती ना तो मैं भी किन लोगों में से हो जाता? मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाता। इसके बाद फलम्मा, फिर जब रआ, उन्होंने देखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अशम्सा, सूरज को, जब उन्होंने सूरज को देखा बाज़िगतन, चमकता हुआ, क़ाल, कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, हाज़ा अकबर, ये सबसे बड़ा है। फलम्मा, फिर जब अफलत, वो गुरूब हो गया, यानी सूरज भी गुरूब हो गया। तो देखिए सूरज जो है, शम्स, ये अरबी में मुअन्नस है। क्या ये मुअन्नस? इसलिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ है फ़िल माजी का, अफलत। अफलत मुअन्नस का सीगा है, जैसे फ़अलत है। तो अफलत, जब वो सूरज भी गुरूब हो गया, क़ाल, कहा या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी, बेशक में, बरीउन, मैं बरी हूँ, मिम्मा, उससे, जो तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो, जिसे तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो, मैं उन सारे तुम्हारे माबूदों से बिल्कुल बरी हूँ। इन्नी वज्जहतु, कि बेशक मैंने मुतवज्जे कर लिया है, वजही, अपने चेहरे को, लिल्लज़ी, उस ज़ात के लिए, यानी अल्लाह ताला के लिए, मैंने अपने चेहरे को मुतवज्जे कर लिया है उस ज़ात के लिए, उस हस्ती के लिए, कि फ़तर अस्समावाति, कि जिसने आसमानों को पैदा किया, वल अर्दा, और ज़मीन को पैदा किया, हनीफन, हनीफन से मुराद क्या है? कि एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ माइल होने वाला, माइलन अनिश्शिरकी इला तौहीद। हनीफन से मुराद क्या है? कि शिर्क से तौहीद की तरफ माइल होने वाला। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, अल्लाह ताला की तौहीद पे कारबंद थे, और शिर्क से और अहले शिर्क से बिल्कुल बेजार थे वो। वमा अना मिनल मुशरिकीन, तो फरमाया कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। वहज्जहु कौमुहु, इसके बाद क्या हुआ कि उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी, उनकी कौम ने हुज्जत की। वहज्जहु कौमुहु से मुराद क्या कि वहज्जहु, और झगड़ा किया, हो, उससे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कौमुहु, उसकी कौम ने, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे झगड़ा किया। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? अतुहज्जूनी, क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो, फिल्लाही, अल्लाह ताला के बारे में, क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में। वक़द हदान, और यकीनन वो मुझे हिदायत दे चुका है। वहज्जहु कौमुहु, और झगड़ा किया, हुज्जत की उनसे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? अतुहज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदान, क्या तुम मुझसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हो, क्या तुम मुझसे अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में बहस व मुबाहसा करते हो? वक़द हदान, और हालांकि यकीनन अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे चुके हैं। वला अखाफु मा तुशरिकून बिही, और मैं नहीं डरता उनसे जिन्हें तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो। वला अखाफ, और मैं नहीं खौफ रखता, मैं नहीं डरता, माँ, उससे, माँ यहाँ पे क्या, इससे मुराद क्या, यानी मबूदान बातिल जो तुम्हारे, कि जिन्हें तुशरिकून बिही, जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो, बिही, उसके साथ, नहीं अल्लाह ताला के साथ, यानी मैं तुम्हारे जो मबूदान बातिल हैं, जिनसे तुम मुझे डराते हो कि वो तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे, वो तुम्हें हलाकत में डाल देंगे, परेशानी में डाल देंगे, मैं उनसे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इल्ला अन यशाअ रब्बी शैआ, इल्ला, मगर ये कि, अन, ये कि, इल्ला, मगर, अन, ये कि, यशाअ, चाहे, रब्बी, मेरा रब, शैयन, कोई बात, कोई चीज़, इल्ला, ये कि,
میرا رب کوئی چیز چاہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نقصان لکھا ہوگا، جو ضرر لکھا ہوگا، جو مصیبت پریشانی لکھی گی، وہ تو آ کے ہی رہنی ہے، لیکن میں تمہارے معبودان باطلہ سے بالکل ڈرنے والا نہیں۔ وسع، احاطہ کیا ہوا ہے، وسعت میں ہے اللہ تعالیٰ، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ربی میرے رب نے، کل شین ہر چیز کا، علماً علم کے لحاظ سے، میرے رب کا جو علم ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز پہ میرے رب کا علم چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 81 میں ہے کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے ان معبودان باطلہ کو، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی بھی سلطان نہیں اتاری، کوئی بھی دلیل نہیں اتاری۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے کہ جو امن کا زیادہ حقدار ہے، جو امن کا زیادہ حقدار، اب خود ہی بتاؤ کون ہے ہم دونوں فریقوں میں سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو آیت نمبر 81 کے لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، وَكَيْفَ، اور کیسے، اخافو، میں ڈر سکتا ہوں، ما اشرکتم، ان سے کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرا دیا، تمہارے شریکوں سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں، وَلَا تَخَافُونَ، اور تم نہیں ڈرتے ہو، أَنَّكُمْ، کہ یقیناً تم نے، اشرکتم باللہ، کہ تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، شرک کے مرتکب ہوتے ہو، تو میں کیسے تم سے ڈر سکتا ہوں؟ اور شریک بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں بتایا کہ یہ میرے شریک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے بنا لیا؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے، احق کو، کہ جو زیادہ حقدار ہے، بالامنی، امن کا، ہم دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ ہم دونوں سے، پھر دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے امن کے حقدار سب سے زیادہ کون ہیں؟ امن ہے ہی کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور جو اہل توحید ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر ایمان لائے، اور جنہوں نے شرک سے برات کا اظہار کر لیا، وہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر امن کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے عذاب سے امن عطا فرما دے گا۔ آج کا ہمارا دوسرا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اس صفحے کو بھی 5 موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا جو موضوع اس میں کیا ہے، پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، دیکھیے کہ ایمان لا کر ظلم یعنی شرک نہ کرنے والوں کے لیے امن اور ہدایت ہے۔ امن اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک نہیں کرتے، تو ان کے لیے امن بھی اور ہدایت بھی ہے۔ دوسرا موضوع کہ ہم نے حجت دی ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے دلیل دی ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی حجت سے اپنی قوم پر کیا آتے تھے؟ غالب آتے تھے، غالب آ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی آل اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دیے جانے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر 8 انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تزکیہ کیا گیا، ان کی فضیلت کا بیان اور ان کا انتخاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، اور انہیں ہدایت دیا جانا اس چیز کا بیان ہے۔ پھر اس چیز کا بیان ہے کہ شرک سارے کے سارے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کتب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعتیں عطا فرمائی اور نبوت سے نوازا تھا، اور انبیاء کی ہدایت کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا، اور جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی، اور جنہوں نے ملاوٹ نہیں کی، ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کی، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ تو اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے
کہ ایمان لا کر ظلم نہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ امن بھی ہے، یعنی عذاب سے امن ہے، اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے اور یہ سرٹیفکیٹ ہے گویا کہ وہ ہدایت والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے اندر خالص ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہاں جو دیکھیے ظلم ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ نہیں ملایا، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا ایمان ہوں اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کو، یعنی اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا دیکھیے شرک ہے، یہ نہیں کہ یہاں پہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے کوئی بھی گناہ، بلکہ یہاں مراد ہے ظلم عظیم، شرک ہے۔ اور دیکھیے صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے ظلم نہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو انہی کے لیے تو امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے ظلم نہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم وہ والا ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے نیچے، قال سبحانہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لقمان نے، لِبْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ، اور وہ یعنی لقمان علیہ السلام، يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے، واز کر رہے تھے، ہو اس کو، نہیں اپنے بیٹے کو، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، مت شرک کر، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں یہ ظلم مراد ہے، یعنی شرک، یہاں ظلم سے مراد کیا؟ اس آیت میں، آیت نمبر 82 میں مراد شرک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث لازمی ہے۔ کوئی اگر حدیث کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھوں گا، تو ہم کہیں گے یہ بات ناممکن ہے۔ یہاں دیکھیے صحابہ جب ان کو اشکال پیش آیا، جب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور ان کو اشکال پیش آیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہاں شرک ہے، کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا۔ آیت نمبر 83 کی طرف آتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہے ہماری حجت، آتَيْنَاهَا، کہ جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے مقابلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے مقابلے میں حجت دی تھی، ان کو ایک دلیل دی تھی، اور وہ دلیل وہ کیا تھی؟ حجت اور وہ دلیل کیا تھی؟ کہ وہ توحید کے وہ جو دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں ان کے سامنے پیش کیے، جو انہوں نے قوم کے مقابلے میں توحید کے جو دلائل ان کے سامنے پیش کیے تھے، یہ مراد ہے حجت جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجوں میں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں ہم اس کو درجوں میں بلند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو درجوں میں بلند کرتے ہیں؟ انبیاء کو، اور اسی طرح اہل علم کو، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، اور والذین اوتوا العلم، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ درجات کے اندر بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، فرمایا کہ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ تو یہ دیکھیے نیچے یہ جو ہم آیت پڑھا ہیں کہ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تو یہ وہ حجت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا، اور وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا، تو وَهَبْنَا میں جو واو ہے اس کا اصلی ہے، وَهَبَ اس نے عطا کیا، تو وَهَبْنَا ہم نے عطا کیا، لہو اس کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اپنے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا علیہم السلام، ویعقوب، اور اسی طرح ان کے بعد ان کے جو یعنی اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے یعقوب، کلن، ہر ایک کو، ہدینا، ہم نے ہدایت دی،
ہر ایک کو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے کیا دی؟ ہدایت دی. کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت دی. من قبل، اس سے پہلے. نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے کیا عطا فرمائی؟ ہدایت عطا فرمائی. ومن ذریتہ داود، اور ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے کیا ہے؟ داود علیہ السلام ہیں. یعنی یہاں پہ ذریت ہی جو ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. بعض نے ابراہیم علیہ السلام بھی کہا ہے. تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے داود علیہ السلام میں داود و سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، و ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام، و یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم محسنین کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. وزکریا، تو دیکھیے کل اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا. ان آیات کے اندر 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ وزکریا، اور زکریا، و یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس، اور الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین، سارے کے سارے کیا تھے؟ صالحین میں سے تھے. سارے کے سارے کس میں سے تھے؟ صالحین میں سے تھے. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور حضرت یسع علیہ السلام، و یونس، اور یونس علیہ السلام، و لوطن، اور لوط علیہ السلام. وکلن، اور سب کو، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، جہانوں پر. یعنی جتنے بھی انبیاء تھے ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، عالمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ان کے جو زمانے کے اندر جو لوگ تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے انبیاء کو کیا دی تھی؟ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی تھی. ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی. تو من، دیکھیے من کا مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ سے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض کا مطلب ہوتا ہے. ومن آبائہم، اور بعض ان میں سے. ومن آبائہم، اور ان میں سے، اور ان کے آباء میں سے بھی. وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے بھی. واخوانہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. یعنی بعض کو، یہاں مراد من سے کیا ہے؟ مراد بعض ہے. یعنی یہ جو انبیاء ہیں جو جن کا ذکر ہوا، ان کے جو قرابت دار ہیں نا، ان کے جو قریبی رشتہ دار، یعنی ان کے بعض، یعنی آباء و اجداد، بعض ان کی اولادیں، اس طرح بعض ان کے جو بھائی ہیں، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وجتبیناہم، فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا تھا، ہم نے ان کو اختیار کر لیا تھا. وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. یعنی ان کے قرابت دار بھی تھے بعض، اور یہ انبیاء اور ان کے بعض قرابت دار بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، ان کو ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی طرف. ذالک ھدی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے جسے چاہتا ہے اس پر، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چلا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، یہ بڑا اہم جملہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ولو اشرکوا، اگر یہ سب کے سب 18 انبیاء جن کا سورۃ الانعام میں ان آیات کے اندر ذکر ہوا، اگر یہ سب کے سب بھی شرک کر لیتے، بفرض محال اگر یہ بھی شرک کرتے، تو لحبط، تو یقیناً ضائع ہو جاتا، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی ان کے سارے اعمال کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے، ان کے سارے اعمال عقادت ہو جاتے. تو یہاں اصل میں جو تعلیم ہے وہ امت کو دینے کا مقصد ہے کہ لوگ شرک سے بچ جائیں. اس دنیا کے اندر جب تک زندگی ہے تو اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھیں کہ کہیں ہم شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کے پھر ساتھ ان کے قرابت داروں کا بھی ذکر کیا، جو فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے اگر شرک کر لیتے نا تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جانے والے تھے. حالانکہ ان سے انبیاء سے تو جو شرک ہے وہ محال ہے،
ان سے تو شرک نہیں ہو سکتا، لیکن مقصد ہمیں تعلیم دینا ہے کہ ہم شرک سے بچ کے رہیں. ہم ہمیشہ سب سے پہلے توحید کو جانیں، توحید کو پڑھیں کہ توحید کیا ہے، توحید کا لفظی معنی کیا ہے، توحید کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں. اس طرح شرک کیا ہوتا ہے، شرک کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں، اور ہمارے خاص کر معاشرے کے اندر جو شرک کی جو مثالیں بکھری پڑی ہیں وہ کون کون سی، تاکہ ہم خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی ڈرا سکیں. اولئک الذین، آیت نمبر 89 ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، کہ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب. یعنی بعض دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پہ صحیفے عطا فرمائی. یہ مراد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی. والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی عطا فرمایا. حکم سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے یا اس کتاب کا فہم ہے. والنبوت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. فمن یکفر بہا، اور پس جو بھی کفر کرے گا اس سے، یعنی قرآن کی آیات سے، مثلا نبوت سے، ہؤلاء، یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ، فقد وکلنا، تو پس یقیناً ہم نے، فقد وکلنا، پس ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا، اس پر، قومن، ایسے لوگ، لیسو بہا، نہیں ہیں وہ ان آیات کے ساتھ، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، بکافرین، کفر کرنے والے. اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، جو مہاجرین، انصار، اور پھر قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اگر کفر کرتے ہو، اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، اگر تم کفر کرتے ہو تو پھر ہم نے ایسے لوگ بھی بنائے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے ذمہ داری دی ہے، ان کو یہ سونپ دیا ہے کہ جو اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے بالکل نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے نیچے، ہاں، یہ اوپر والی آیت نمبر 88 کے متعلق یہ جو مفسر عبد الرحمن السعدی ان کا یہ قول ہے، ان کی تفسیر میں ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ فإن الشرک محبط للعمل، کہ بے شک جو شرک ہے وہ سارے کے سارے نیک عمل کو ضائع کرنے والا ہے. موجب للخلود فی النار، کہ جو بندہ شرک کر دے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار، کہ جب یہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اخیار، نیک ترین لوگ، یعنی انبیاء لوگ، لو اشرکوا، اگر وہ شرک کر لیتے ہیں، اور پھر فرماتے وحاشاہم، کہ یہ ناممکن ہے، لحبطت اعمالہم، تو یقیناً ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے. فغیرہم اولا، تو ان کے جو غیر ہیں، ان انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں، اولا، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اس لیے شرک سے بہت زیادہ ہمیں بچتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر چلو، یعنی انبیاء کی ہدایت کی اقتداء کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ ہدایت دی. یہ جو انبیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ ہدایت دی تھی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فبہداہ مقتدی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان کی جو ہدایت ہے نا، ان کی جو ہدایت ہے، اقتدہ، اس کی آپ اقتداء کیجیے، آپ اس کی پیروی کیجیے. یہ انبیاء ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پس ان کی ہدایت کی آپ اقتداء کیجیے، آپ ان کی ہدایت پر چلیے، ان کے راستے پر چلیے، ان کی اقتداء پیروی کیجیے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ توحید اور عقائد میں ان کے راستے پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے، ان کے راستے پہ آپ چلیے، ان کے راستے پہ قائم رہیے. اور اسی طرح جن کاموں میں کوئی نیا حکم نہیں آیا، شریعت کے اندر جن کاموں میں کوئی نیا حکم نہیں آیا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے طریقے پر رہنے کا حکم دیا گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا، علیہ، اس پر، یعنی یہ جو میری تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے، دین کو تم تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مقرر کی ہے، میں اس پہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال و متاع نہیں مانگتا.
ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکرا نصیحت ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. یہ جو قرآن ہے یہ ذکرہ ہے، یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. بھی تیسرے سبق کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے اہم جو موضوعات ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. پہلا موضوع ہے کہ وحی کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناقدری. جنہوں نے وحی کا انکار کیا گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کی. پھر یہود کا انکار اور اللہ تعالیٰ کا جواب، اور قرآن کی صفات، قرآن کی کچھ صفات کا بیان ہے، اور قرآن کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور پھر موت کے وقت اور قیامت کے دن ایسے ظالموں کا کیا حال ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اکیلے آگ ہے روز قیامت. تو جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے. تو دنیا کی نعمتیں اور سفارشی یہ سارے کے سارے یہاں دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے، اور قیامت کے دن اکیلے ہوں گے. وہاں پہ کوئی سفارشی ان کو نہیں ملے گا، وہاں کوئی مددگار نہیں ملے گا، وہاں فدیہ دے کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو چھڑا نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 91 ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدر کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. جو اس کی قدر کا حق تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، کسی بشر پر، کسی انسان پر، من شیء، کوئی بھی چیز. یعنی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر پہ کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، اور اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر وحی نازل نہیں کر سکتا، ان سے بات نہیں کر سکتا، اور ان کو نبوت اور رسالت سے نواز نہیں سکتا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناقدری کی. قل من انزل الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے وہ کتاب نازل کی، الذی، جو جاء بہ موسیٰ، کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. نوراً، وہ نور تھی. وہ کتاب کیا تھی؟ نور تھی. وہدیٰ، اور وہ ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے. وہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور لوگوں کے لیے نور تھی. تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کو، قراطیسا، اوراق، تم اس کو اوراق میں بناتے ہو اسے. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو ان قراطیس کو، ان اوراق کو. بعض کو تو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہاری مطلب کے ہوتے ہیں، جو مطلب کے حکام ہوتے ہیں، ان کو تو تم ظاہر کر دیتے ہو، یعنی اپنی کتابوں کے احکام کو. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور زیادہ کو. وَتُخْفُونَ، اور اخفاء مخفی سے ہے، تم چھپاتے ہو، کثیراً، زیادہ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جیسے تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان تھا، تورات کے اندر فحاشی کی سزا کا بیان تھا، نہیں جو شادی شدہ بدکاری کر لیں، زنا کر لیں، ان کی سزا رجم ہے. تورات کے اندر اس چیز کا بیان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان تھا، لیکن وہ ان کو چھپاتے تھے، ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے یہودی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم انکار کرتے ہو، جب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کچھ بھی کسی پہ نازل نہیں کیا، تو یہ تو بتاؤ اے یہودیو کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، جو لوگوں کے لیے نور تھی، جو لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جسے تم اوراق میں، مختلف اوراق میں تم بناتے ہو، سنبھال کے رکھتے ہو، اور اس کے کچھ احکام کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر احکام کو تم اس کو چھپاتے ہو، تو وہ کس نے نازل کی تھی؟ یہ تو بتاؤ وہ کس نے نازل کی تھی؟ تو یہ جو آیت ہے پوری، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پوری کی پوری آیت جو ہے اس کے مخالف کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ پوری کی پوری آیت کے جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں. بعض نے کہا کہ وما قدر اللہ سے لے کے من شیء تک جو ہے نا، یہ اس کے مخاطب جو مشرکین ہیں
اور پھر قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہاں سے لے کے آخر تک اس کے جو مخاطب ہیں وہ یہود ہیں۔ وعلمتم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہیں تعلیم دی گئی اور تمہیں سکھایا گیا اور تمہیں وہ علم دیا گیا، ما لم تعلموا انتم، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم، ولا آباکم، نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ یہ عرب کے لوگوں، اللہ نے تو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے جو نہ تمہیں اس کا علم تھا اور نہ ہی تمہارے باپ دادا کو اس کا علم تھا۔ قل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا، اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، نہیں تورات کو۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کتاب کو، یعنی تورات کو۔ ثم ذرہم، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیجئے، فی خوضہم، ان کی جو اپنی جو خوض ہے، اپنی فضول جو بحث ہے، ان کو اس اپنی فضول بحث کے اندر چھوڑ دیجئے کہ یلعبون، وہ کھیلتے رہیں اس میں، ان کو اپنی فضول بحث کے اندر کھیلتے چھوڑ دیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات کا بیان کیا اور قرآن کا جو نزول کا جو مقصد ہے اس کو بیان فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ اگر برکت چاہیے تو قرآن کو لازم کر لو، اگر عمر میں برکت چاہیے، اگر وقت میں برکت چاہیے، اگر مال کے اندر برکت چاہیے، اگر جسم کے اندر، صحت کے اندر برکت چاہیے، تو یہ جو کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کو لازم کر لیجئے اپنے اوپر، اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کا کثرت سے مطالعہ کریں، کثرت سے اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں اگر برکت سمیٹنی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں ہے۔ مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی ایک کتاب، یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے، الذی بین یدیہ، اس کی کہ جو اس سے پہلے ہے، الذی، جو بین یدیہ، جو بینا ہوتا ہے اس کا مطلب درمیان، یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے، تو یدیہ یہ دو ہاتھ ہیں، اس کے دو ہاتھوں کے درمیان، یہ مراد جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب کیوں اتاری تھی کہ وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرا دیں، اسی سے نذیر ہے، دیکھیے وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ نذیر، نذارت یعنی آپ انذار سے، کہ آپ ڈرا دیں، القریٰ، اس سے مراد کیا، القریٰ سے مکہ، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرا دیں۔ القریٰ لفظی مطلب کیا ہوگا کہ بستیوں کا مرکز، بستیوں کا مرکز یا بستیوں کی جڑ، اور قریٰ قریتن کی جمع ہے، قریتن بستی اور قریٰ بستیاں، تو القریٰ بستیوں کی ماں یعنی مکہ، تو کہتے ہیں کہ جو مکہ ہے وہ بالکل جو زمین ہے اس کے درمیان میں ہے، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہیں، جو مکہ کی کیا ہیں، ارد گرد ہیں، یعنی سارے کے سارے لوگ، اور مراد قبائل عرب ہیں، اور جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اولاد آدم میں سے، چاہے وہ عربی ہوں چاہے وہ غیر عربی، سارے کے سارے مراد ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجیں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو نبی بھیجا جاتا تھا وہ اپنی قوم کی طرف خاص بھیجا جاتا تھا، اپنی خاص قوم کی طرف، اور فرمایا کہ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، یہ کافہ، کہ میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بِهِ، وہ ایمان اس پر بھی لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ، اور وہ اپنی نمازوں پر یحافظون، محافظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان لانے والے حقیقی معنوں میں کون سے ہیں؟ جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون، یقیمون اور یصلون میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے تو یصلون نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یا وہ نماز قائم کرتے ہیں، یا یحافظون، وہ محافظت کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
لیکن یصلون نہیں آیا. اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کا ان الفاظ کے اندر فرق کیا؟ دیکھیے جو یحافظون ہے یہ یقیمون ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اندر، نماز کو اس کی شرائط، اس کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، اپنے وقت پہ نماز کی جو سنتے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا، نماز کی جو واجبات ہیں، نماز کی جو فرائض ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، شروط ہیں، ان ساری چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو اپنے یعنی لازم کرتے ہوئے نماز کا ادا کرنا. اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے ساتھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. خشوع اور خضوع کے ساتھ اس طرح نماز کو ادا کیا جائے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ فرق ہے. تو ہمیں ہماری جو نمازیں ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے. اور آج ہماری نمازوں کے اندر اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا، ہماری نمازوں کے اندر للہیت نہیں ہے. تو ہمیں نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے. اس کے جو شروط، اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، نماز کی جو سنتے ہیں، ان کو ساری کی ساری ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے. تو اور ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر ہم ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. اقام الصلاۃ کے بارے میں، جن کے بارے میں آتا ہے، یا یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 93 ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو 3 کام کرتا ہے. ہم آیت کو پڑھتے ہیں، ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے کہ ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. پہلے ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر ظالم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر نمبر 1 جھوٹ باندھے. جو اللہ تعالیٰ پہ کیا باندھتا ہے؟ جھوٹ باندھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. اور اس چیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا شرک اس میں آ جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یا حلال کو حرام کر دینا، یا حرام کو حلال کرا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ظالم ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے مسلمہ کذاب ہے، ہمارے اس زمانے کا جو ہے، جو گزرا ہے، غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی دجال، جو نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ. اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن جیسا کلام وہ بھی لا سکتا ہے، وہ بھی قرآن جیسا کلام لا سکتا ہے، جو وہ ایسا کلام نازل کر سکتا ہے، لا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو 3 قسم کے لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں. نمبر 1 کہ جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. نمبر 3 وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام نعوذ باللہ لا سکتے ہیں. اور پھر آگے ان کی سزا بیان کی. ان کی سزا کیا بیان فرمائی؟ کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اپنی جانیں اب نکالو، اور ان کو آخرت کے حوالے سے کیا ان کو بتاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ پر بغیر حق کے باتیں کرتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے اور تکبر برتتے تھے. تو لفظی ترجمے اور تفسیر کی طرف اس کے بعد آتے ہیں کہ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے، جو افطرا، جو جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ پر، جو باندھے اللہ تعالیٰ پر، قریباً جھوٹ، او یا قالا، کہا اس نے، یا او کہے، قالا کہے، اوہیا، میری طرف وحی کی گئی ہے، اوہیا وحی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، ولم یوحا الیہ شیئن، ولم یوحا، نہیں وحی کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی، حالانکہ اس کی طرف تو کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. نمبر 2 یہ دوسرے نمبر پہ ہیں کہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری طرف نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے. تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمائے ومن قال، اور جو کہے
سأنزلو کہ میں نازل کروں گا مثل ما اس کے جو انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کلام میں بھی پیش کروں گا، میں بھی اللہ تعالیٰ جیسا کلام لا سکتا ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ان سے بھی بڑھ کے ظالم کوئی بھی نہیں۔ پھر آگے ان ظالموں کی جزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کی سزا کیا کہ وَلَوْ تَرَى، کاش آپ دیکھ لیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب جو ظالمین جو ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، جب کاش آپ اس لمحے کو آپ دیکھ سکیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ، اور جو فرشتے ہوتے ہیں، باسطوا، پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، انفس نفس ان کی جمع یعنی روح، اس مراد کیا روح ہیں، انفس روح ہیں، کم تمہاری، اپنی روحوں کو تم نکالو، وہ کیا کہتے ہیں، اپنی روحوں کو تم نکالو، الیوم، آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، رسوا کن عذاب کا، آج تمہیں رسوا کن عذاب ملنے والے، یعنی یہ اس دن کہ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض کرتے ہوئے فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں، ان کو رسوا کن عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بغیر حق کی باتیں کرتے تھے، ناحق بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حق میں، وکنتم، اور تم تھے، عن آیاتی ہی، اس کی آیتوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، تستکبرون، تم استکبار کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، آیت نمبر 94 کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ دنیا کی جتنی بھی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہیں رہ جائیں گی، اور جتنے بھی جو سفارشی ہیں وہ سب کے سب یہاں رہ جائیں گے، اور قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو وہ بالکل اکیلے آئیں گے، وہاں ان کو کوئی بھی کام نہیں آئے گا، الا یہ کہ اگر کوئی نیک اعمال، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال قیامت کے دن لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ، اور یقیناً، جئتمونا، تم آ گئے ہو ہمارے پاس، جئتمو، تم آ گئے ہو نہ ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے ہو، کما خلقناکم، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرہ، پہلی بار، جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا نا، ابھی تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، وترکتم، اور چھوڑ دیا تم نے، ما، جو خولناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا نا وہ تم چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وراء پیچھے، ظہورکم، ظہور ظہر ان کی جمع ہے، اور کم تمہاری، ظہورکم تمہاری پیٹھیں، وراء پیچھے، تو تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو کس چیز کو، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، جو ہم نے تمہیں دی تھی، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں تم دنیا کے اندر چھوڑ آئے ہو، وما نرا معکم، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ، وما، اور نہیں، نرا ہم دیکھ رہے، معکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے شفیع، شفعاء کس کی جمع ہے، شفیع ان کی جمع ہے، یعنی ہم تمہارے وہ جو شفاعت کرنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ ہماری قیامت کے دن شفاعت کر لیں گے، سفارش کر لیں گے، ہم تو ان کو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ، الذین، وہ شفعاء، وہ شفاعت کرنے والے، زعمتم، گمان کرتے تھے تم، انہم، کہ یقیناً وہ، فیکم، تم میں، شرکا، وہ حصے دار ہیں، کہ جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری عبادت میں شریک ہیں، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا، وہ تمہارے شفعاء، وہ سفارشی، کہ جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ ہماری سفارش کر کے ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو ان کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں چلے گئے ہیں، لقد تقطع بینکم، اللہ نے فرمایا کہ لقد تقطع، یقیناً رشتہ کٹ گیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، اب تمہارے درمیان جو ہے وہ رشتہ بالکل منقطع ہو چکا ہے، تمہارے درمیان اور تمہارے شریکوں کے درمیان، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری بخشش کروا لیں گے، تمہاری اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کروا کے تمہیں چھڑا لیں گے، وضل، اور گم ہو گئے، عنکم، تم سے، ما، جو کنتم، تم تھے، تزعمون، گمان کرتے تھے، تزعمون، تم جو گمان کرتے تھے، یعنی جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں، اور وہ ان کو تم
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے وہ بالکل گم ہو گئے تم سے، اب وہ سامنے نہیں آ رہے، اب وہ نظر نہیں آ رہے، اور اب وہ تمہاری کسی بھی قسم کی سفارش نہیں کر رہے، شفاعت نہیں کر رہے، تمہاری کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر رہے، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ قیامت کے دن یہ مشرکین جو ہیں، یہ جو کفار ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ان کی حالت بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ جن کو دنیا کے اندر بڑا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، تو وہاں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی ان کو کام آنے والا نہیں ہے۔ آج کا ہمارا یہ صفحہ نمبر 4 ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے موضوعات کی طرف۔ پہلا موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی چند نشانی ان کا بیان ہے، پھر ستاروں کی تخلیق کے مقاصد اور انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی پیدائش ایک نفس سے ہوئی، اس چیز کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، اور ایمان والوں کے لیے نشانیاں اس میں۔ اور چوتھا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے آج کا ہمارا اس صفحے کا، وہ کیا ہے کہ بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا۔ مشرکین کی مذمت ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، اس پہ ان کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بدیع اس کا بیان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد یا بیوی کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے۔ آیت نمبر 95 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دیکھیے عظیم قدرت کا بیان ہے اس آیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق الحبی، فالق کہتے ہیں پھاڑنے والا، الحبی دانے کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے کو پھاڑتا ہے، والنوا اور گٹھلیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی دانے کو پھاڑتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لہلاتا ہوا اس سے پودا نکل آتا ہے، اور گٹھلیوں کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، اس سے درخت نکلتے ہیں، ہرا بھرا درخت اس کے بعد نکلتا ہے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ کام کرنے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یخرج الحی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے حی زندہ کو، من المیتی میت سے، تو اللہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہ مخرجو، اور نکالنے والا ہے، یہاں پہ یخرجو کا مطلب ہے نکالتا ہے، اور پھر جو وہ مخرجو دیکھیں اس میں فاعل ہے نا، تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ مخرجو اور نکالنے والا ہے، وہ مخرج المیتی، اور میت کو مردہ کو نکالنے والا ہے، من الحی زندہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ مثلا مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، اور مثلا ایک زندہ ہے اس سے نطفہ نکلتا ہے، زندہ ہے انسان، اور جو نطفہ ہے وہ مردہ ہے۔ اسی طرح جو نطفہ ہے اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، نطفہ مردہ ہے اور انسان جو ہے وہ زندہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس کی کام ہے۔ فَأَنَّا، پھر کہاں، تُؤْفَكُونَ، تم جو ہے پھر کہاں پہ بہکائے جاتے ہو، تمہیں کون بہکا کے لے جاتا ہے، تمہیں کون گمراہ کرتا ہے، کون بہکا کے لے جاتا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنی عظیم قدرت ہے۔ فالق الاصباح، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو فالق ہے، یعنی جو پھاڑتا ہے، الاصباح صبح کو، یعنی صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، جو صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل، اور اللہ وہ ذات ہے کہ وجعل، اور اس نے بنایا ہے، اللیل، لیل کو یعنی رات کو، سکنن آرام کا ذریعہ، سکنن سکن بنایا یعنی آرام کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے رات کو کیا بنا دیا، سکن بنا دیا، آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانہ حساب کا ذریعہ بنا دیا، کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے حساب کا ذریعہ بنا دی، کہ اس سے حساب ہوتا ہے، یعنی وقت کا حساب ہوتا ہے، دن کا پتہ چلتا ہے، رات کا، مہینوں کا، سالوں کا، اس سے حساب وجود میں آتا ہے۔ ذالک، یہ تقدیر و اندازہ ہے،
اندازہ کرنا ہے العزیزی، عزیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو عزیز ہے، زبردست ہے، العلیم جس کو ہر چیز کا بخوبی علم ہے. تو یہ اتنا زبردست اندازہ ہے اللہ رب العالمین کا، جو عزیز بھی ہے، جو علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو بر و بحر جو ہے اس کے جو اندھیرے ہیں ان میں. اور ہم نے آیات کو جاننے والے جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. تو ستاروں کی جو تخلیق ہے اس کے مقاصد کا بیان ہے، اور اس میں سے ایک مقصد اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، جس نے بنایا تمہارے لیے، النجوم نجوم، نجم کی جمع یعنی ستاروں کو، جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، نہیں تمہارے لیے ستارے بنائے، پیدا کیے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے، بہا ہا سے مراد ستارے ہیں، راستہ معلوم کر سکو، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تم کیا کر سکو، راستہ معلوم کر سکو. فی ظلماتی، ظلمات، ظلمت ان کی جمع فی ظلماتی یعنی اندھیروں میں، البر خشکی کے، والبحری اور سمندر کے، یعنی سمندر اور خشکی کے جو اندھیرے ہوتے ہیں نا، جب ان میں تم گھر جاتے ہو تو جب تمہیں پتہ نہیں چلتا سمت کون سی ہے، آپ نے جس طرف جانا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے، ہماری والی جو سمت ہے اس کی طرف راستہ کون سا جا رہا ہے، تو تم کیسے راستہ معلوم کرتے ہو؟ ستاروں کے ذریعے. تو قد یقیناً فصلنا، ہم نے بیان کر دیا کھول کھول کے، کس کو؟ الآیاتی، آیتوں کو، لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کر دیا. تو دیکھیے ستاروں کے 3 فوائد ہیں. ایک تو اس آیت میں بیان ہوا، دیکھیے نیچے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور جو دوسرے ہیں 2 مقاصد ستاروں کے فوائد جو اور بیان ہوئے ہیں، ایک ہے کہ لوگ ان سے راستوں کی ہدایت لیتے ہیں، راستوں کو معلوم کرتے ہیں. اور جو دوسرا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کس لیے پیدا کیا کہ جو آسمان دنیا ہے نا، آسمان کی زیب و زینت کے لیے، جیسے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور تیسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ستاروں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ. رجومًا للشیاطین، جو شیطان ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں چھپ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے ثاقب لگتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے. تو 3 جو ہیں مقاصد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بیان فرمائے. لیکن اس کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد اگر کوئی سوچے، کوئی بیان کرے، یہ نکالے کہ یہ اس سے ستاروں سے قسمت ہوتی ہے، اس پہ اثر کچھ پڑتا ہے، تو یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور یہ جہالت ہیں، اور یہ جائز نہیں، اور انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دینے والی ہیں. آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں انشأکم پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے. فمستقر، پھر جو ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے تمہارے لیے، وہ مستودع، اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. تو دیکھیے مستقر اور مستودع، اس سے مراد کیا ہے؟ مستقر سے جو اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے ماں کا رحم ہے، مادر رحم، کہ وہاں قرار پکڑتا ہے انسان. اور مستودع سے مراد کیا ہے؟ باپ کی پشت، باپ کی جو پشت ہے وہ مستودع ہے. اور بعض نے اس سے برعکس مطلب لیا، بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد دنیا ہے اور مستودع سے مراد آخرت ہے. لیکن اکثر نے کیا مراد لیا؟ مستقر سے مراد کیا ہے کہ ماں کا رحم مادر، اور مستودع باپ کی صلب، پیٹھ، پشت. قد فصلنا الآیات، اور یقیناً ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا آیات کو، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے کہ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. آیت نمبر 99 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مختلف قسم کی نباتات، شجر، اللہ تعالیٰ اشجار جو ہیں، درخت ہیں، کھیتیاں ہیں، اس طرح سبزیاں، فروٹ،
اور مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے کیسے اگاتے ہیں، اور اس میں پھر اہل ایمان والوں کے لیے بڑی ہی کیا ہیں، بہت ہی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ الذی، جس نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، اور وہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ پھر فرمایا کہ فاخرجنا، پس نکالا ہم نے، بھی، اس کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، پس ہم نے نکالی اس پانی کے ساتھ، نباتا، نباتات، کل شیء، ہر چیز کی، ہر چیز کی۔ پھر پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، پانی کے ذریعے، پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نباتات کو نکالا۔ فاخرجنا، پھر ہم نے نکالا، منہ، اس میں سے، یعنی ان نباتات میں سے، خضرن، سبزہ، ہرے بھرے کھیت، سبزی، سبز کھیتی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکالی۔ نخرج منہ، کہ ہم نکالتے ہیں اس میں سے، یعنی اس خضر سے، اس سبز کھیتی سے، یعنی اگاتے ہیں اس پہ، حبن متراکبہ، حبن کہتے ہیں دانے، متراکبہ، تہ بتہ چڑھے ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے گندم کا خوشہ ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے سبحان اللہ کیسے تہ بتہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دانے چڑھے ہوتے ہیں، دانے لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے اگر چھلی کا جو سٹا ہے، اگر اس کو دیکھیں کیسے جو ہے تہ بتہ اس پہ دانے ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کون لگانے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَمِنَ النَّخْلِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کھجور کے درختوں سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے جو خوشے ہیں، کھجور کے درختوں کے جو خوشے ہوتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے ہیں کہ ان کے کیا ہیں، کنوان دانیتن، ان کے گچھے ہیں، ان کے گچھے ہیں، دانیتن، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو گچھے ان کے کیا ہوتے ہیں، دیکھیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، گچھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے 4 قسم کے جو پھل ہیں ان کا ذکر کیا، ایک کھجور کا ذکر کیا، پھر انگور کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، اور انار کا ذکر کیا، اور پھر ان پہ غور و فکر کی دعوت دی کہ غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان لو۔ وجنات، اور باغات، من عناب، انگوروں کے، عناب انگور، انگوروں کے باغات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور رمان یعنی انار، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی سے ان چیزوں کے باغات کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ جو ہیں ان کے جو باغات ہیں، ان کے جو درخت ہیں وہ کیا ہیں، مشتبہن، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، مشتبہن، ملتے جلتے ہیں۔ کس چیز میں ملتے جلتے ہیں؟ مثلا یہ جو درخت ہیں مختلف، یہ آپس میں بعض اوصاف میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یا مثلا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن پھل مختلف ہیں۔ وغیر متشابہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، بعض نہیں بھی ملتے جلتے۔ انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، انظروا الی ثمرہ، انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، اذا، جب، اثمر، وہ پھل لائے، جب وہ پھل لاتا ہے وہ درخت، اس کے پھل کی طرف دیکھو، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو کہ پہلے کیسے وہ کچا ہوتا ہے پھر وہ پک جاتا ہے، یعنی غور و فکر کرو، مشاہدہ کرو اور اپنے رب کو پہچانو۔ ان فی ذالکم، کہ یقیناً اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان رکھتی ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم، آیت نمبر 100 میں یہ بیان ہے کہ مشرکین نے کیا کیا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر مشرکین نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے تراشی، انہوں نے ٹھہرا لی بغیر علم کے، جہالت کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اور وہ بڑا بلند ہے اس سے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے بالکل پاک ہے اور بلند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء، شریک بنا لیے، کن کو؟ الجن، جنوں کو، انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، وخلقہم، حالانکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا۔
وخرقوا اور تراشے انہوں نے لہو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بنینا بیٹے و بناتین اور بیٹیاں. تو مشرکین مکہ ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے بغیر علم. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تراشے اللہ تعالیٰ کے لیے گڑھ لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت کی بنا پہ بغیر علم. ان کے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے. سبحانہ پھر اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ سبحانہ وہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹی کا محتاج نہیں ہے. وتعالی عما یصفون اور بہت بلند ہے اس سے کہ جو اس کی صفت بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان صفات سے بالکل پاک ہے. پھر فرمایا کہ بدیع السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بدیع ہے جو موجد ہے السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا. تو دیکھیے بدیع کا مطلب کیا ہوتا ہے ای نیچے لکھا ہوا دیکھیے خالقہما علی غیر مثال سبق کہ بدیع اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا پیدا کرنے والا ہو کہ جو بغیر مثال کے پیدا کرے جو بغیر نقشے کے بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرے کہ اس سے پہلے وہ چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. تو آسمانوں اور زمین کا اللہ تعالیٰ بدیع ہے موجد ہے بغیر مثال سابق کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. انا کیسے ہو سکتا ہے یکونو اس کے لیے یکونو ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ولدن بیٹا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اولاد ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے. یہاں انا ہے یہ دیکھیے انا نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ بے شک یہ کہ جیسے ان ہے اور انا ہے یہ انا نون پہ کھڑی زبر ہے دیکھیے یہ انا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے. یکونو ہوتا ہے لہو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ولدن بیٹا. ولم تکن لہو صاحبہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی لہو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صاحبتن صاحبہ سے مراد بیوی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ خلق کل شیء اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو وہ بکل شیء علیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بھی ہمارا یہ آخری صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ اس کو اختصار کرتے ہیں. آیت نمبر 102 میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پہ وکیل ہے اور وہ ہر چیز پہ کیا ہے نگہبان ہے وہ ہر چیز پہ کیا ہے نگہبان ہے. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ تعالی ربکم جو تمہارا رب ہے لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. خالق کل شیء وہ ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل اور وہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا وکیل ہے یعنی ہر چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے. نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار کہ نہیں پاتی اس کو آنکھیں یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو ابصار یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پاتی. مراد کیا کہ دنیا کی زندگی میں یہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں جنت کے اندر جو جنتی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ متفقہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. فرمایا کہ وہو یدرک الابصار وہو اور وہ اللہ تعالیٰ یعنی یدرکو پا لیتا ہے الابصارہ ابصار بصر کی جمع نہیں آنکھوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کو پا لیتا ہے لیکن آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی. وہو اللطیف الخبیر اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے اور الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث کا بیان ہے. قال مسروق حضرت مسروق کہتے ہیں کہ قلت میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امتاہ کہ اے ماں ہر را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا. فقالت تو انہوں نے کہا لقد کف شعری کہ تمہارے اس سوال کی وجہ سے یعنی اس کا مفہوم یہ کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. این انت من ثلاث من حدثکن فقد کذب کہ 3 باتیں اگر کوئی تمہیں یہ کہے نا تو اس نے گویا کہ جھوٹ بولا.
نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جس نے تمہیں یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ ومن حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، اور جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ کل کے متعلق جو علم ہے وہ غیب میں آتا ہے، اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، اور جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے دین کی، نعوذ باللہ، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 104۔ قد جاءکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً آ چکی ہیں تمہارے پاس بصائر و بصائر، بصیرہ کی جمع سے مراد کیا واضح دلائل اور براہین، کئی نشانیاں، واضح نشانیاں اے لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، پھر فرمایا کہ جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ، تو اپنے نفس کے لیے ہی ہے، مطلب جو عمل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لے آئے گا، جو اور عمل صالح کرے گا تو فلنفسہ، تو اس کا اپنا اس میں فائدہ ہے۔ ومن عمی، اور فرمایا کہ جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اسی پر ہے، یعنی اس کا نقصان اسی کے ذمہ ہوگا۔ جو اندھا بن کے رہے گا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی جو واضح دلائل ہیں ان سے، تو اس کا جو وبال ہے وہ اسی پہ آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، اور یہ آپ فرما دیجئے کہ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں، میرا کام جو ہے وہ کھلم کھلم پہنچا دینا ہے، بلاغ مبین ہے۔ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اس پہ سزا تمہیں ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُصَرِّفُ، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات کو، وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں درستہ کہ تو نے پڑھا ہے، کہ تو کہیں سے پڑھ کے آتا ہے، تاکہ وہ کہ بعض جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں اور پھر ہمیں آ کے بتا دیتے ہیں، تو اس میں ان کی آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَقُولَ، تاکہ وہ یہ کہیں کہ درستہ کہ آپ کہیں سے سیکھ کے آتے ہیں، آپ کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تاکہ وہ زیادہ گمراہ ہو جائیں اس کی وجہ سے، تاکہ مشرکین، جو کفار جو ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہ لانے کی جو توجیہ وہ کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں لاتے، بلکہ یہ کہیں سے پڑھ کر آتے ہیں پھر آگے بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہ کہہ سکیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں ہو اس کو، یعنی قرآن کو، قرآن کی آیات کو، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اہل علم کے لیے بیان اور فہم حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، آپ وحی کی اتباع کریں۔ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، عن المشرکین، مشرکین سے، جو مشرکین ہیں آپ ان سے اعراض کیجئے۔ ولو شاء اللہ، ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ما اشرکوا، وہ کبھی بھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ وما جعلناک، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ان پہ کسی بھی قسم کا محافظ نہیں بنایا۔ آپ کا کام جو ہے وہ آپ تسلی رکھیں، آپ کا کام پہنچا دینا، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بالکل نہیں بنایا۔ وما انت علیہم، اور نہیں آپ ان پر، بوکیل، کوئی نگہبان، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے جو معبود ہیں ان کو برا بلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، پھر اس کا کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ زیادتی کرتے ہوئے، جہالت کی بنیاد پہ، بغیر علم کے تمہارے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ گالی دیں گے۔ اور اسی سے علماء نے یہ قاعدہ خاص کیا ہے شریعت کا کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، کوئی ایسی نیکی کرتا ہے یا برائی کو کسی ایسے طریقے سے ختم کرتا ہے کہ اس سے بڑی برائی کا خدشہ ہے، بڑی برائی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تسبوا، اور مت گالی دو،
الذین ان لوگوں کو کہ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کو مت گالی دو کہ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی معبودوں کو، مشرکین کے معبودوں کو جو معبودان باطل ہیں ان کو برا بلا مت کہو. فیسب اللہ، پھر کیا ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیں گے، عدوان زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، جہالت کی بنیاد پہ، بغیر علم کے. ان کے معبودوں کو گالی مت دو، پھر اس کے مقابلے میں رد عمل کے طور پہ وہ تمہارے معبود برحق کو گالی دینا شروع ہو جائیں گے. کذالک، اسی طرح زینا، ہم نے مزین کر دیے، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے عمل کو. اسی طرح ہم نے ہر امت کے جو اعمال ہیں ان کے لیے ہم نے مزین بنا دیے ہیں، ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں. ثم الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف ہی، مرجعہم، ان کا مرجع ہے، ان کا لوٹنا ہے. سارے کے سارے لوگوں کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہے. فینبئہم، پھر وہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، جو دنیا میں وہ کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، آیت نمبر 109 میں ہے کہ وہ قسمیں، پختہ قسمیں اٹھا کر وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے نا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جواب دیں کہ جو نشانیاں ہیں نا، آیات، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ اگر ہم ان کو نشانی، ان کے سامنے کوئی ہم لے آتے ہیں، کوئی معجزہ ایسا دکھا دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ ایمان لائیں گے؟ کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی نشانی ہم لے بھی آئیں تو یہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں. وہ اقسموا، اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں ان کی، یعنی وہ پختہ قسمیں کھا کر کہتے تھے، لئن، اگر، یقیناً اگر، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، آیتن، کوئی بھی آیت، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس آیت پہ، اس نشانی پہ. قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انما الآیات، کہ آیتیں جو ہیں صرف اور صرف وہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے، شعور سے ہے، تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے، یعنی تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا علم ہے کہ انہا، کہ یقیناً یہ، یعنی آیت، ہا مؤنث، یہ ضمیر کا مرجع آیت کی طرف ہے، کہ اذا جاءت، جب وہ آ جائے، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان پھر نہیں لائیں گے. آپ کو کیا پتا کہ جب وہ آیت ان کے پاس آ جائے تو وہ ایمان بالکل نہیں لائیں گے. پھر فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ، ہم پھیریں گے، افئدتہم، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، اس طرح کہ جیسے یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، کہ وہ حیران ان کو ہم رہنے دیں گے، کہ وہ اندھے بھٹکتے پھریں گے. اس سے مراد کیا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، جب وہ پہلی دفعہ جب ان کے سامنے حق کو بیان کیا گیا، جب پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے نا، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، ان مشرکین نے، ان کفار نے، تو اب اس کا وبال ان پر اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا جو امکان ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کہ یہ ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں. کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کہ جیسے پہلے انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ ہم ان کو ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیں گے، کہ یعمہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں گے، کہ جیسے ایک اندھیرے میں ایک اندھا جو ہوتا ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا. تو یہ مراد ہے اس سے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا، جو سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.